دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو جنوبی ایشیا کا ایک خوبصورت اور زرخیز ملک ہے جو اپنی منفرد ثقافت، تاریخی ورثے اور قدرتی حسن کے باعث دنیا بھر میں ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہ ملک 16 دسمبر 1971 کو پاکستان سے علیحدگی کے بعد وجود میں آیا، جس کے بعد عوام کی ایک طویل جدوجہد اور قربانیوں سے آج یہ ملک پوری دنیا کے تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے اور اپنی معیشت اور ثقافت کے حوالے سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ آج یہ ملک دنیا بھر میں اپنی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی صنعت کے لیے مشہور ہے، جو لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کرتی ہیں اور ملکی برآمدات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کے مشہور نوبل پرائز یافتہ ادیب کا تعلق بھی اسی خطے سے ہی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے بنگلہ دیش کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنگلہ دیش کی تاریخ، معیشت اور عوامی زندگی پیش کریں گے تاکہ آپ اس قوم کی جدوجہد، قربانیوں اور کامیابی کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ بنگلہ دیش، جس کا پورا نام پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے، جسے عام طور پر بنگال کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا رقبہ 1,48,460 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں 17,56,86,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ بنگلہ دیش مذہبی لحاظ سے ایک متنوع ملک ہے، مگر اکثریت آبادی مسلمانوں کی ہے، جس میں 90% مسلمان، 8% ہندو مت اور 3% دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں مذہبی رواداری کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، جس سے ایک مضبوط معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی پہچان اس کی بنگالی زبان ہے، جو ملک کی سرکاری اور قومی زبان ہے۔ بنگالی زبان دنیا کی 7ویں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، جسے تقریباً 250 ملین افراد بولتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 98% آبادی بنگالی زبان بولتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو اور انگریزی بھی مختلف سرکاری اور تعلیمی سطحوں پر استعمال کی جاتی ہیں۔ اس ملک کو تقریباً چاروں طرف سے انڈیا نے گھیرے ہوا ہے، یعنی بنگلہ دیش کی سرحدیں شمال، مغرب اور مشرق کی جانب سے ہندوستان اور جنوب مشرق میں میانمار سے ملتی ہیں، جبکہ جنوب کی طرف سے ساحلی پٹی بھی لگتی ہے۔ بنگلہ دیش کا بارڈر دنیا کا 5واں سب سے بڑا بارڈر ہے، جو تینوں اطراف سے انڈیا سے ملا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے، جو اپنے ملک کا سب سے بڑا، خوبصورت اور تاریخی شہر ہے۔ یہ دنیا کا 9واں سب سے بڑا شہر ہے۔ ڈھاکہ شہر کا کل رقبہ 270 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں تقریباً 1,05,00,000 کے قریب افراد رہائش پذیر ہیں۔ اس شہر کو بنگلہ دیش کا تیز ترین شہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس شہر میں کئی جدید اور قدیم مساجد بھی موجود ہیں، اس لیے اس شہر کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی اسی شہر میں موجود ہے، جس کا نام چٹاگان بندرگاہ ہے، جس سے بنگلہ دیش ہر سال کروڑوں ڈالرز کما رہا ہے۔ اس شہر کے خوبصورت مقامات مزید اس شہر کو خوبصورت کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس شہر میں سیاحوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 168 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں تقریباً 53,79,660 افراد رہائش پذیر ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش کے لوگ بہت محنتی ہیں، جنہیں پوری دنیا میں محنتی قوم کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور بالکل آج یہ سب ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہی ملک بنگلہ دیش ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، آپ جان کر حیران ہوں گے کہ انڈیا کا سب سے مقدس دریا یعنی دریائے گنگا اسی ملک سے نکلتا ہے اور انڈیا میں انٹری کرتا ہے۔ اگر بنگلہ دیش کے موسم کی بات کریں تو پاکستان کی طرح بنگلہ دیش میں بھی 4 موسم پائے جاتے ہیں، جن میں موسم سرما، موسم گرما، موسم بہار اور موسم خزاں شامل ہیں، اور یہاں پر بارشیں بھی بے بہا ہوتی ہیں۔ دوستو، آج انڈیا اور چائنا ایگریکلچر کے شعبے میں بہت آگے نکل چکے ہیں، جو کہ سال میں چاول کی 3 بار پیداوار حاصل کرتے ہیں۔ مگر آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ بنگلہ دیش بھی آج سال میں 3 دفعہ چاول کی پیداوار حاصل کر رہا ہے۔ آج بنگلہ دیش چاول پیدا کرنے والا دنیا کا 3را سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔
جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تو پوری دنیا اس ملک کو ٹکے کے برابر نہیں سمجھتی تھی، مگر آج یہ ملک دنیا کے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ٹکے سے یاد آیا کہ بنگلہ دیش کی کرنسی بھی ٹکا ہے۔ جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تو ان کی کرنسی پر پاکستانی مہر لگتی تھی، مگر آج بنگلہ دیش کی کرنسی پاکستان کی کرنسی کو پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ آج بنگلہ دیش کا 1 روپے 2.5 پاکستانی روپے کے برابر ہو چکا ہے۔ مزید اس پر موازنہ کریں تو آج پاکستانی جی ڈی پی $340 بلین ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی $460 بلین ہو چکی ہے۔ پاکستانی لوگوں کی فی کس آمدنی $1600 ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی $2800 ہے۔ دوستو، جب 1971 میں بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا تو یہ دنیا کا دوسرا بڑا غریب ملک تھا، مگر آج بنگلہ دیش کی ترقی دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو چکی ہے۔ دوستو، انڈیا کے بعد بنگلہ دیش سائیکل رکشہ استعمال کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ ان کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ کئی گھنٹے ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ یہ سائیکل رکشہ سب سے زیادہ بنگلہ دیش کے کیپٹل ڈھاکہ میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈھاکہ کو رکشہ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش نے معاشی طور پر ترقی تو کی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کی کہ اپنی عوام کے مسائل پر پورا اتر سکے، جس کی بڑی مثال ان کا ٹرین سسٹم ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں لوگ ٹرین کے اوپر چڑھ کر ٹرین کا سفر کرتے ہیں، جو کہ ایک حیران کر دینے والی بات ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دریا بنگلہ دیش میں بہتے ہیں، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی زمین سرسبز اور زرخیز ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش کو پوری دنیا میں دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش میں اسلام 13ویں صدی میں آیا تھا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کئی مذاہب کا گڑھ تھی، جن کی عمارتیں آج بھی بنگلہ دیش میں دیکھنے کو ملیں گی۔ دوستو، بنگلہ دیش کا قیام جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک اہم اور دردناک باب ہے۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ یہ دونوں حصے جغرافیائی طور پر تقریباً 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے اور ان کے درمیان بھارت واقع تھا۔ شروع میں دونوں حصوں کے لوگ ایک ہی ملک کا حصہ بننے پر خوش تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی، معاشی اور ثقافتی اختلافات نے ان کے تعلقات کو خراب کر دیا۔ ان کی علیحدگی کا سب سے بڑا تنازع قومی زبان کے مسئلے پر پیدا ہوا تھا۔ حکومت پاکستان نے اردو زبان کو واحد قومی زبان بنانے کا اعلان کیا، جبکہ مشرقی پاکستان کے 56% سے زائد آبادی بنگالی زبان بولتی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف مشرقی پاکستان میں شدید احتجاج ہوا اور 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ میں طلبہ پر پولیس فائرنگ سے کئی لوگ شہید بھی ہوئے۔ یہ واقعہ بنگالی قوم پرستی کی بنیاد بن گیا اور آج بھی بنگلہ دیش میں یہ دن یوم شہدائے زبان کے طور پر منایا جاتا ہے۔